الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرة عين يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم نورك خذ يدي ساهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. بے حد درود و سلام انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار علی مرتبت قابل صد احترام علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص فاضل نبیل حضرت اللہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب جلالی زیدہ مجدہ اور اگر اسماء گرامی بتا دیں تو میں بلکت کے لیے لے دیتا ہوں، ورنہ میرا سب کو سلام بھی ہے اور دعا بھی ہے. اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ
تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں، تھوڑی تاخیر حافظ آباد میں ہوئی، رستے میں بھی کچھ سفر ایسا تھا، سڑکیں ایسی تھی کہ وہ آدھا گھنٹہ پونا تاخیر ہوئی۔ تو اب میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ حق بیاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے آیت تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میرے پاک رب ذوالجلال نے ارادہ فرمایا اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اہل بیت کو پاک رکھوں گا، اور ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ علی مرتبہ سامعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو بھی پاکیزگی ملی میرے اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اس کو ہی ملتی ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چاہے یہ سوچے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے، اس کی عبادت سے، اس کے سامنے سر کو جھکانے سے، تو یہ ان کا عقیدہ ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو پھر یہی کہیں گے لکم دینکم ولی دین، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا کے اندر طہارت ہو، پاکیزگی ہو، عظمت ہو، شان ہو، جس کو بھی ملی دینے والا میرا اللہ ہے، ملی میرے نبی کا صدقہ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ قرآن پاک ہے، قرآن کی تلاوت سے طہارت و پاکیزگی ملتی ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یقیناً قرآن پاک ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی پاک ہے، میرے اللہ کا کلام بھی پاک ہے، قرآن خود بھی پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے۔ روزہ جو ہے اس سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، روزہ بھی عبادت ہے، پاک ہے اور پاک کرتا ہے۔ حج بھی پاک ہے اور پاک ہے۔ خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج پہ جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے، کعبے کے طواف کرتا ہے، منام مزدلفہ حجر اسود کو چومتا ہے، مقام ابراہیم پہ عبادت کرتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے اللہ اپنے فضل سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اس کو اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ تو سامعین ذی وقار، مگر کعبہ پاک کرتا ہے، طواف کرنے سے پاک ہوتا ہے، احترام کعبہ کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے، کچھ نہ کرے کعبے کو دیکھتا رہے تو پاک رہتا ہے۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کی زیارت بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف بھی عبادت ہے، کعبے کا احترام بھی عبادت ہے، اور کعبہ پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ مگر سامعین ذی وقار یاد رکھنا، یقیناً کعبہ پاک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقیناً پاک کرتا بھی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، مگر لات عزا منات ہبل کعبے میں پڑے رہیں تو پاک نہیں ہوتے۔ اگر ہم آپ کہیں گے شاہ جی آپ نے تو مثال پتھر کی دی ہے، اگر انسان کی بھی مثال دینا چاہوں تو کعبے میں رہنے والے، کعبے میں بیٹھنے والے، حتیمِ کعبہ میں تکیہ لگا کے پنچایتیں اور فیصلے کرنے والے، وہ کعبے کے اندر بھی رہیں تو ابو جہل کعبے میں بھی رہے تو پاک نہیں ہوتا ہے۔ کعبہ بھی پاک کرتا ہے مگر ابو جہل کو نہیں کرتا، ابو لہب کو نہیں کرتا۔ کعبے کی زیارت اب عتبہ شیبہ ولید و امیہ بھی کرتے رہے، اگر وہ کعبے میں جائیں کعبے کی زیارت کریں تو پاک نہیں ہوتے۔ ابو بکر دیکھے تو پاک رہتا ہے، عمر دیکھے تو پاک ہوتے ہیں، عثمان دیکھے تو پاک ہوتے ہیں، علی دیکھے تو پاک ہوتے ہیں۔ نبی کیوں کہ کعبہ تو وہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جس کا تعلق نبی سے ہو وہی پاک ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن، بلکہ قرآن تو خود کہتا ہے مجھے چھونے سے پہلے پاک ہو کے چھوؤ، جو خود نجاست میں ہے، غلاظت میں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کو چھوئے، بلکہ قرآن کہتا ہے خبردار مجھے پکڑنے سے پہلے، مجھے چھونے سے پہلے تمہارا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کہیں گے جی پھر وضو کر لے، وضو کر کے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ پانی پاک کرتا ہے اور پانی سے بندہ پاک ہوتا ہے، یقیناً پانی اللہ نے پاک پیدا کیا،
یقیناً پانی پاک کرتا ہے، مگر پانی بھی 7 سمندروں کا پانی لے کے انسان غسل کرے تو اگر اس کے اندر نجاست ہو تو پانی بھی پاک نہیں کرتا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پانی سے پہلے پاک کرتی ہے؟ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرے، مٹی پاک کرتی ہے، لیکن اگر مٹی بھی ہو جتنا مرضی تیمم کر لے، جتنے مرضی غسل کر لے، بندہ پاک نہیں ہوتا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پانی سے پہلے پاک کرتی ہے، جو مٹی سے پہلے پاک کرتی ہے، جو قرآن سے پہلے پاک کرتی ہے، جو حج سے پہلے پاک کرتے ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے، میرے نبی کی وجہ سے یہ شان اور مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ علی مرتبہ سامعین، ورنہ وہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں، پکی گل نا، مطلب تہاڈی اجازت نہیں، کئیاں مینوں اجازت نہیں دیتی، حالانکہ میں ممبر دے اتے اجازت نال ہی بیٹھا ہے۔ اجازت، اجازت دا مطلب ہے مینوں تے ہے وے تسی بھی نال پڑھنا، تم میں کدی نہیں، کوئی نہیں بولے، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکے لے جائے۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائے، تے کان کدی وے ہنے سنا تھی ون، پاویں موتی چوگ چگائے، تے کھارے کو کدی مچھے نہ ہون، پاویں سہ منا گڑ پائیے، تے سپاں دے پتر وہ کدی مکر نہیں بن دے، سارے مل کے میرے نالا کھوئے سپاں دے پتر کدی مکر نہیں۔ حالے بھی کئی بندے نہیں بولے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے، میری دعا بے یا اللہ زمین تے ریگن والے یا زمین تے ٹرن والے انہاں زہریلیاں سپاں تو سانو بچا لے، مل کے میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے، بن دے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے، پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے، حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے مثالاں دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے. مکے دی بڑی شان ہے, مکے دی بڑی فضیلت ہے. میرے اللہ دا گھر بیت اللہ شریف ہے, مکہ بڑی فضیلت والا. مگر یاد رکھے آجے مکے دی عظمت بڑی, بیت اللہ اللہ دا گھر, اللہ دی انوار و تجلیات نے. مگر تمہاں مکے جاوے وہ دی حالت نہیں بدل دی, کیونکہ اندروں بھی کوڑا باہروں بھی کوڑا. موتی بڑا شفا, بڑا صاف, بڑا قیمتی, بڑا چمکدار ہے. مگر کعبے دی حالت نہیں بدل دی, اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا. کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا, پاویں جنہ مرضی گڑ پا لے. فرماندے نے اوے سپ دا پتر کدی یار نہیں بنیا, کدی بیلی نہیں بنیا, کدی دوست نہیں بنیا, وہ دے نال یاریاں نہیں نپیاں. قصور تیری خدمت دا نہیں, قصور تیری محنت دا نہیں, قصور تیری محبت دا نہیں. تو تے بڑے دودھ پلائے نے, بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے, مگر یاریاں نہیں نپیاں. وہ ڈنگنوں باز نہیں آیا, وہ دی بجائے وے وہ دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندا. وہ دی مجبوری ہے, وہ زہر انہوں دوستی نبان نہیں دیندا, انہوں تعلق نبان نہیں دیندہ, انہوں پیار پان نہیں دیندہ. وہ یاری لان تو پہلا, محبت کرن تو پہلا, خدمت کرن تو پہلا, محنت کرن تو پہلا وہ زہر کٹنا پوے گا. پھر یاریاں نپ جان گیاں. مثالاں دیتیاں تاکہ مسئلہ واضح ہوئے. نماز بڑی اللہ, روزہ بڑا اللہ, حج دی بڑی فضیلت ہے, وہ قرآن دی تلاوت سبحان اللہ. مگر جتنی مرضی عبادت کرے اگر سینے دے اندر بغض رسول بھر آئے ہوئے, سینے دے اندر میرے نبی دا پیار نہ ہوئے, جنی مرضی عبادت کرے, جننے مرضی سجدے کرے, جنہ مرضی کعبے دا طواف کرے, تمہیں کدی تربوز نہیں بنے دے. پاویں توڑ مکے لے جائے یاد رکھنا. عبادت, ریاضت, سجدہ, قرآن دی تلاوت سب تو پہلا پاک ہو نہیں تے نبی نال نسبت قائم, نبی نال تعلق, غلامی دا رشتہ, اطاعت رسول, اتباع رسول, محبت رسول. اگر پاک نبی نال رشتہ نہیں, نسبت نہیں, غلامی نہیں, تو پھر جو مرضی کر لے, پھر بندہ پاک نہیں ہو سکتا. پھر بندہ پاک ہے. رب دی بارگاہ پہلی فضیلت, پہلی عظمت وہ میرے نبی دی نسبت ہے. میں ادھے تے بھی مثال قرآن کریم چو عرض کر دینا. میرے پاک رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا رب پہ فرماندا ہے پاویں فتح مکہ تو پہلاں دا صحابی ہو تے پاویں فتح مکہ تو بعد دا صحابی ہو. یا رب العالمین حکم کی ہے, فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں, میں انہاں تے راضی ہاں. پوچھو مولوی صاحب نو اللہ کیوں راضی؟ وجہ رضا کی ہے انہاں دی عبادت, انہاں دے سجدے, انہاں دے قیام, انہاں دے رکوع, انہاں دی قرآن دی تلاوت, انہاں دی زکاة و صدقات. اگرچہ بھی ساڈا سنیاں دا عقیدہ میرے پاک نبی دے صحابہ دا ایک عمل ساڈے سارے عملاں نال ہونا. مگر رب دی بارگاہ پہلی فضیلت انہاں دا ساجد ہونا نہیں, انہاں دا عابد ہونا نہیں, انہاں دا قاری ہونا تے حاجی ہونا نہیں. یا اللہ فضیلت کیوں میں تو کیوں راضی ہیں؟ رب فرماندا ہے میں تاں راضی ہوں فقط میرے مصطفیٰ دے صحابی, ان کا صحابی ہونا ہی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت ہے. ان صحابیت دا تعلق کسے نماز نال نہیں, کسے سجدے نال نہیں, کسے قیام نال نہیں, ایسے کسے عمل نال نہیں. اے نہیں کہ انہیں لاکھ سجدے کرو تے مرتبہ صحابیت ہے, انہی ورہ قرآن پڑھو تے مرتبہ صحابیت ہے, انہی ورہ حج کرو تے مرتبہ صحابیت نا. یا اللہ کیوں راضی؟ فرمایا نبی کے صحابہ کی صحابیت کی وجہ سے میں راضی. تو صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں, میرے مصطفیٰ کی زیارت سے, نبی سے نسبت سے ہے. تو پتہ یہ چلا رب کی بارگاہ میں فضیلت مصطفیٰ کی نسبت سے. جو توجہ ہوئے تو گل کرا ہے توجہ, کیونکہ آج لوگ جب بھی کسی کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو تولتے ہیں کہ جی فلاں شخص سے یہ ہوا, بالخصوص میرے نبی کے صحابہ.
کہ جی یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان سے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو شاہ جی ہم پھر بھی عزت کریں جب رب نے ان کو فضیلت عمل کی وجہ سے نہیں، صحابیت کی وجہ سے دی ہے، تو ان کی عزت ہم اعمال کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اعمال بھی اعلیٰ، ان کے اعمال بھی افضل ہیں، لیکن جیسا بھی نبی کے صحابہ پہ حد بھی جاری ہو جائے پھر بھی ان کی شان میں فرق نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن لوگوں نے ان کے اعمال پہ تنقید شروع کر دی، اور اس کا وجہ حب علی، حب اہل بیت، کہ جی ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو جو علی کے مقابلے میں اس کی کیسے عزت کریں؟ ہم تو آپ بتائیں۔ میں نے کہا ہمیں پوچھنے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمیں نئی کسی باز کی اور خطیب کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہمارا 14 صدیوں سے عقیدہ ہے کہ ہم جدھر علی دیکھتے ہیں ہمیں حق ادھر نظر آتا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ جدھر علی ہوتا ہے حق، اچھی بولو نا، جدھر علی ہے حق، کتے ڈنگے آکے میں کہ اردو لگ پہ ہوں ریتان تے نہیں کٹ بول دے، جدھر علی ہے حق، جدھر علی تھا حق ادھر تھا، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو شاہ جی جیڑا مقابلے چاہے تو میں کہتا ہوں ہون تے دسے حق کدھر ہے، بولو نا یار۔ علی وال شاہ جی جنگ جمل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ جی جنگ جمل میں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں۔ اب بتائیے، اب پتا چلے گا سنیوں کے عقیدے کا کہ کون علی کو مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ بتائیے شاہ جی حق کدھر ہے؟ میں نے کہا پہلے کہہ چکے ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، دولت کو دیکھ کے، اقتدار کو دیکھ کے بدلتا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان میں۔ اب بھی ہمیں حق علی کی طرف نظر آتا ہے، اب بھی ہمیں حق علی کی طرف نظر آتا ہے۔ تو شاہ جی پھر کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ہم علی والے۔ شاہ جی پھر کہیں گے کیا؟ میں کہا کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہم کون ہیں؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ۔ میں کہا تو ادھی کتاب سنانا ہے، ایک صفحہ سنائی کہ جی نبی علی دے مقابلے حضرت سیدہ ام المومنین آئیاں، میں اگلی گل بھی دس، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا، ہم علی والے۔ ارے تو سیدہ کا آنا بتاتا ہے، علی کا احترام کے ساتھ واپس بھیجنا بھی بتانا، تاکہ عقیدہ سنیوں کا سامنے آ جائے، جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ ارے علی نے ام المومنین کا احترام کر کے بتایا، ارے علی کے ماننے والوں نبی کی ازواج کا احترام کرتے رہے۔ ہمیں یہاں بھی حق علی کی طرف نظر آیا، ہمیں ازواج رسول کا احترام قرآن سے سیکھا، ہم نے علی سے سیکھا۔ جیڑا علی دا نام لے کے نبی دی ازواج دے متعلق بکواس کرے، قرآن آندھا ازواجہم امہاتہم، اے مومنہ دیاں ماما نے۔ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظہ رحمتہ فرمانے ہونے سن ماں نو وہی مرد ہے جڑا مومن ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا، بندہ کھلو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میرا باپ کون ہے؟ فرمایا جیدہ نام لینا وہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں۔ انہیں سوچیا بھی مسلمانہ دا نبی آج تک زبان چو جھوٹ نکلے گی، گھر گیا جا کے ماں نو پھاڑ کے ٹھا کے اتے سینے بہ گیا، دس میرا پیو کون ہے؟ انہیں آکھیا آپ ہی بیخ لے کامل آل دیا نا کیتا ہی، جیڑا ماں دے گل پہ جائے۔ یاد رکھنا ہم علی والے، سانو تے علی پاک نے دس ہے ابو بکر دی خلافت بلا فضل ہے، سانو علی پاک نے دس ہے عمر دا عزت کرنی ہے، سانو علی پاک نے دس ہے حضرت عثمان غنی دے گھر دا پیڑا حسن و حسین نے کیویں دتا ہے۔ اسی تے علی والے، علی دا عقیدہ نبی دے صحابہ دے احترام دا ہے، تاں تے زیان اللہ اللہ نبی کے صحابہ
اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہے، ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہے۔ اللہ اللہ سارے میرے نال آکھو اللہ 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 نبی کے، پڑھو بیلی انجنی سر نہیں ہلانا منہ میں بولنا اللہ اللہ نبی کے۔ یہ تسی ویڈیو بھی بناؤ تے نال میرے بولو بھی، میرا ویڈیو نہیں بنانی، اچھی پڑھو بھی میرے نال ہو اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہے، اور سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو۔ اے صحابہ دی پہلی عظمت ہے، انہاں نے عبادتاں سجدے قیام بعد وچ نے، میرے نبی دی زیارت انہاں دی فضیلت کیوں میں، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا ہے خدا کو، سب نے دیکھا رخ، جب حسن تھا انہیں کہو جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا ہے خدا کو، سب صحابہ ہدایت کے تارے، اصحاب النجوم فبأيهم اقتدیتم اہتدیتم، سب صحابہ ہدایت کے تارے، وہ دونوں عالم میں جلوہ نما ہے۔ اور یہ آخری جڑے سوال نال گل کراں گا، ہمیں تانوں ڈاڈی لگے میں ضرور کراں گا، اگر کسے نو دکھ ہے تے پہنچنا چاہیے، کسے نو تکلیف ہے تے پہنچنی چاہیے، مگر میرا عقیدہ میں تے آکھاں گا دشمنان صحابہ پہ لعنت۔ یاد رکھنا، اور یہ دے گھبران والی گل کوئی نہیں، میں کوئی ایسی گل نہیں کی جیڑی ان کانسٹیٹیوشنل، میں بالکل آئینی قانونی تے اخلاقی گل کی تھی۔ یہ کوئی ایسی لعنت جیڑی ہے نا، یہ کوئی ایسے وہ دی وجہ پتہ کی نہ تے سکتا، کیونکہ سنی بڑے محتاط نے شخصی لعنت تھی، اسی بڑے محتاط ہیں، کئیاں تھاواں تے دلیر ہیں، مگر عمومی طور تے اسی کسی نو معاذ اللہ سما معاذ اللہ شخصی لعنت دے سنی قائل نہیں، جنہ چر یقین نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیا جے آج جڑی رحمت تے لعنت ہے نا، ان کئی نہ کہو کہ سیاست دے معاملات ہوندے نے، وکالت دے معاملات ہوندے نے، تو ان پتہ گلوبل ویلج چھڑ کے ان سوسائٹی بھی انج دی ہے، تو کئی نہ تو میں تو مثال تو جاندے ہو، وہ قبرستان پتہ نہیں لگے کیدا قبرستان ہے، مومن کی قبر کیڑی تے بے ایمان دی کیڑی، تو وہ کی کرنا ہے انہیں ایک ایک دا پتہ کو نہیں، تو رب نے کام سوکھا ہی رکھیا، فرمایا تو جا کو یا اللہ مومنہ تے رحمت، رحمت نو ہر قبر دا پتہ ہے، ہر مومن دا پتہ ہے کیڑی مومن دیئے آپے ویچے جا کے تے رحمتاں ہو جان دیا، تے انجی جو پتہ نہ لگے لانتی کیڑا ہے، تے او دو بھی نہ لینے دی لوڑی کو نہیں، جی میں رحمت نو